अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका आसिफ अफान खुदा की बस्ती में हाजिर है। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अक्सर गलत फैसले कर जाता हूँ और बाद में सोचता हूँ। वज़ीर आज़म की ये बड़ाई है और ये उनकी आला ज़रफ़ी है और उनकी ये मैं समझता हूँ कि उनका ये एक मुस्बत पहलू ये है कि वो गलती मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो गलती मानने का रिवाज नहीं है, लेकिन गलतियाँ इतनी हो चुकी हैं इन 2.5 सालों में, इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं, इतने फैसले ऐसे हो चुके हैं जिन पर खान साहब को रिवर्स लेना पड़ा, खान साहब को उन फैसलों पर नज़रसानी करनी पड़ी, उन फैसलों को बहरहाल वापस लेना पड़ा और उसमें जगसाई और जो सुबकी और जो शर्मिंदगी हुई वो उसकी अलग दास्तान है। और इतने मतलब फैसले ऐसे हो चुके हैं इसमें, इन फैसलों के नतीजे में खान साहब को बाकायदा यू टर्न खान का भी खिताब अक्सर लोगों ने दिया, अपोजिशन के लोगों ने, कि खान साहब को यू टर्न का भी एक ताना जो है वो खान साहब के साथ जुड़ गया। खैर, दूसरी बात यह है कि खान साहब ये फरमाते हैं कि हमारे दौर में, हमारे दौर हुकूमत में ताकतवर तरीन लोगों का जो है एहतसाब किया गया है। खान साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं। बात ठीक है, खान साहब आपके दौर में वो शजरे ममनुआ जड़ से उखाड़े गए जिनके तो पत्तों को हाथ लगाना भी किसी की मजाल नहीं थी, जिनकी शाख को छूना किसी की औकात नहीं थी, वो सभी शजरे ममनुआ जड़ से उखाड़े गए और फिर ऐसा हो गया वो कदावर जो दरख्त थे, शजरे ममनुआ जो थे, वो सूखे पत्ते की तरह उड़ते फिरे हवा के दोष पे और ये पूछते रहे लोगों से कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन खान साहब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो एहतसाब को मतलूब हैं, जिनकी अहलियत, कारकर्दगी और दयानत पे सवालिया निशान आ चुका है, उनको भी एहतसाब के लिए पेश करें ताकि आपका ये जो बयानिया है इसकी कोई वक़्त बन सके, इसकी कोई हैसियत बन सके, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बन सके। आपके दौरे हुकूमत में, इंसाफ सरकार में ऐसे कई लोग हैं जो एहतसाब को मतलूब हैं, जिनका एहतसाब जो है वो ड्यू है, अभी होना बाकी है और उनकी दयानत पे सवाल आ चुका है। कोई तो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में पनाह गुज़ीर है, कोई काबीना को महफूज पनाहगाह समझता है, कोई वैसे आपके इर्द गिर्द होने की वजह से आपका कोई मसाहिबीन में से है, कोई मुशीरों में से है, कोई रुफ़का में से है, कोई वज़ीरों में से है, कोई सरकारी बाबू हैं। इनको भी एहतसाब के लिए पेश करें ताकि ये जो आपका बयानिया है इसमें कोई सदाकत नज़र आए और लोग वाकई मानें कि आपके दौर में बिला इम्तियाज़ और कड़ा एहतसाब जो है वो हुआ है और ताकतवर लोग जो हैं एहतसाब की चक्की में पिस रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन को एहतसाबी अमल से गुजारना या एहतसाब की चक्की में पीसना कोई एहतसाब नहीं होता। ये तो खैर बहरहाल आप बात समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि अपना मुझे मुल्क का ये सियासी मंजरनामा देखकर अक्सर ये महसूस होता है कि जैसे मैं कुछ स्टार प्लस का वो ड्रामा नहीं होता, सीरियल जो है सास कभी बहू थी, वो देख रहा हूँ। पूरा का पूरा मंजरनामा सास कभी बहू का ड्रामा लगता है। जिस तरह सास ये भूल जाती है कि वो भी कभी बहू रही है, इक़्तिदार में आने के बाद हुक्मरान भी ये भूल जाते हैं कि वो कभी अपोजिशन में भी रहे हैं। जो अपोजिशन में शोला बयानिया और तनकीद के नस्तर चलाया करते थे, जिस तर्ज हुक्मरानी पर वो अपना मतलब तनकीद किया करते थे, जिस तर्ज हुक्मरानी को वो अपना जिसका वावेला किया करते थे और जिन इक़दामात पर, जिस गवर्नेंस पर, जिस मेरिट पर वो शोर मचाया करते थे और कई चीज़ों को कौमी सलामती के मुतसादम करार दिया करते थे, इक़्तिदार में आने के बाद वो सभी काम, वो सभी रिकॉर्ड साबका हुकूमत के रिकॉर्ड मुद्दत में तोड़ने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये समझते हैं कि हम वैसे ही के वैसे ही हैं, दूध की धुले हैं। हमें कोई असल बात यह है कि वो उनकी जो अपना असलियत है वो खुल के सामने आ चुकी होती है, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बोल रहे होते हैं, अपोजिशन से जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपके बयानिए बदल जाते हैं,
بلکہ آپ اپنے ماضی کے تمام بیانیوں سے نہ صرف مکر جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے جان چھڑاتے ہیں اور ان بیانیوں پہ عمل نہ کرنے کے بڑے جو نا بھونڈے جو جواز اور توجیحات بھی پیش کرتے ہیں۔ چلیں یہ بھی ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ناظرین، آپ کو جیسے معلوم ہے ڈسکا میں نون لیگ مارکا مار چکی ہے۔ ابھی حال میں چند دن پہلے یہ کراچی میں جو ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنا پاور شو کیا ہے۔ تحریک انصاف تو خیر کسی گنتی میں اور کسی اس ریس میں کسی نمبر پہ تھی نہیں، ان کو وہ قابل ذکر ان کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں زور آزمائی کرتے رہے ہیں۔ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اس کو ان الزامات کو رد کر رہی ہے۔ اصل جو بات وہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے اور بوجھنے اور سمجھنے دیکھنے کے باوجود، 30-35 سال لٹنے کے باوجود عوام کا معیار سمجھ میں نہیں آیا میری۔ یہ وہی زرداری، وہی نواز شریف، وہی لوٹ مار، وہی ہنڈیاں، وہی بوگس اکاؤنٹ، وہی غبارے والا، وہی اپنا بوگس کمپنیاں، وہی لانچوں میں بھر بھر کر اپنا کرنسی کی نقل و حمل، اور جنے کیا 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 طویل داستان ہے یہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی۔ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے لے کر، سرکاری اداروں کو بھمبوڑنے سے لے کر، سرکاری وسائل کو اپنے گھر کی رکھیل بنانے سے لے کر، میرٹ کی دھجیاں اڑانے سے لے کر، گورننس کو شرمسار کرنے سے لے کر، ایک بات تھوڑی ہے، ایک نوحہ تھوڑی ہے۔ عوام نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک بار پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے ان پرانی وارداتیوں کے آگے، ان پرانے حکمرانوں کے آگے کہ آئیں ہمارا خون چوسیں، ہماری ہڈیاں پھر سے بھموڑیں، ہم حاضر ہیں۔ تو عوام جانے، عوام کا معیار جانے۔ میں تو بس یہ اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور عوام کے کیا معیار ہیں۔ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے خلاف چارج شیٹوں کے پلندے، ان کے خلاف لوٹ مار کی جو داستانیں ہیں سب منظر عام پہ آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا نواز شریف، کیا زرداری، دھڑا دھڑ عوام ووٹ ڈال رہی ہے۔ عوام کا معیار اپنی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کریڈٹ جو ہے نا تحریک انصاف کو بھی جاتا ہے۔ انصاف سرکار کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ آج بھی نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ووٹ وہ مار نہیں سکے، ووٹ وہ چوری نہیں کر سکے، ووٹ وہ اپنی طرف منتقل نہیں کر سکے اور ان ووٹروں کو توڑ نہیں سکے۔ اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کو جاتا ہے، اس کے طرز حکمرانی کو جاتا ہے، اس کی گورننس کو جاتا ہے، اس کے میرٹس کو جاتا ہے، ان کے اقدامات کو جاتا ہے، ان کے فیصلوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان سبھی حکمرانوں کے، سابقہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ادوار کے جو بدترین ادوار تھے ان کے سبھی ریکارڈ مدت میں توڑنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو پرانا پاکستان کے اوپر ہمیں نیا پاکستان بنایا ہے، یہ نیا پاکستان جو ہے عوام پرانے پاکستان کو ترس گئی ہے۔ عوام کہتی ہے ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان ہی دے دیں، اور یہی وجہ ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ ہمیں پرانے پاکستان واپس کر دیں تاکہ ہم وہی لانتیں دھتکار اور پھٹکار کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں۔ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، نئے پاکستان کی گورننس، نیا پاکستان کا میرٹ، نیا پاکستان کا احتساب، نئے پاکستان کے اقدامات اور فیصلے عوام کہتے ہیں ہمیں معافی دے دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس حد تک عاجز آ چکے ہیں اس طرز حکمرانی سے اور اس مہنگائی سے۔ ابھی خان صاحب نے فرمایا تھا رمضان شروع ہونے سے پہلے کہ میں خود نگرانی کروں گا اور اس مرتبہ رمضان میں مہنگائی نہیں ہوگی۔ خان صاحب، مہنگائی کا جن آج بھی دھمال ڈال رہا ہے۔ آپ کی انتظامیہ، آپ کی پولیٹیکل جو وہ ہے، جو آپ کی ٹیم ہے، جو آپ کی حکومتی ٹیم ہے، جو آپ کے اور مشیر اور مصاحبین ہیں، وہ آپ کو غلط بتاتے ہیں، غلط رپورٹ دیتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں تو صحیح کہ عوام کس حال میں ہیں،
اور مہنگائی کا دن ان کا کیا حشر نشر کر رہا ہے. آپ کی نگرانیاں جو ہیں وہ ساری باتوں میں ہے اور کتابوں میں ہے اور اپنا ہواؤں میں ہے اور تقریروں میں ہے. اصل جو ہے آپ کی کوئی نگرانی نہیں ہے, آپ کی کوئی انتظامیہ نہیں ہے, آپ کی کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے. مہنگائی کے جن کا جو جن جفا ہے وہ عوام کو بدحال کر چکا ہے. تو خدارا آپ نے یہ جو اپنا ایک اعتراف کیا ہے کہ میں غلط فیصلے کر لیتا ہوں اور بعد میں سوچتا ہوں, خدا کے لیے یہ جو عوام کے حالات ہیں اس کے حوالے سے جو آپ کے غلط فیصلے ہیں, گورننس کے, میرٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں, عوام کے حال پہ رحم کریں اور عوام کو جو ہے نا وہ پاکستان دیں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا. عوام آپ کے نئے پاکستان سے مطمئن نہیں ہے, اس سے عاجز ہیں, اس سے تنگ ہیں اور پرانے پاکستان کو یاد کرتے ہیں. خدا را کچھ ایسا کرے کہ لوگ پرانے پاکستان کو یاد کرنے کے بجائے آپ کے نئے پاکستان کو جو ہے نا وہ پسند کریں اور اس کی پذیرائی کریں. باقی حکومت آپ کی ہے, ملک عوام کا ہے, سرکار بھی آپ کی ہے, لیکن مرضی بھی آپ کی ہے. آپ مرضی کے مالک بھی ہیں, حکومت کے مالک بھی ہیں, فیصلوں کے مالک بھی ہیں, لیکن مرضی کے مالک بھی ہیں. مرضی کا جو تھوڑا سا جو ہے نا یہ من مرضی کا جو ایک دورہ ہے اس کو تھوڑا کم کریں اور ان حالات پہ, ان معاملات پہ غور کریں جس کی وجہ سے عوام زندہ درگور ہونے کو پھر رہے ہیں, عوام بدحال ہو چکے ہیں. ان کے حالت ازار پہ غور کریں اور ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں جو عوام کی بدحالی کے وجہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اور آئندہ آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں غلط فیصلے کر لیتا ہوں اور مجھے بعد میں سوچنا پڑتا ہے. یہ سوچ بچار بہت ہو گئی خان صاحب. ان فیصلوں سے نکلیں, ان مصاحبین اور مشیروں کو دیکھیں جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں اور آپ سے غلط فیصلے کروا لیتے ہیں. بہرحال آپ کی مرضی ہے, آپ کی حکومت ہے. اللہ حافظ.